اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں، اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ میرا فتویٰ نہیں، میرے استاد کا فتویٰ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت رسول ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر ہماری ایمان کی عمارت کھڑی ہے، اور دنیا کا دستور ہے، بلکہ یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو عمارت کو مستحکم نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایمان کی عمارت مضبوط ہو تو اس کو محبت رسول کی مضبوط بنیادیں فراہم کرنا ضروری ہوں گی۔ اور ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن فقط دعوے سے تو بات نہیں بنتی جب تک کہ اس دعوے کو سچا ثابت نہ کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی کبھار اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں کہ واقعی میں عشق رسول کے دعوے میں سچا بھی ہوں، یا صرف دعویٰ برائے دعویٰ ہے، اس میں صداقت نام کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ بات ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کے بارے میں کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں عشق رسول کے دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ تو اس کے لیے ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اسی پیمانے پہ ماپ سکتے ہیں، اسی ترازو پہ تول سکتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں کتنا بڑا عاشق رسول ہوں۔ اس کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا، میں نے اس دین کو کتنا اپنایا ہوا ہے۔ 100% اپنایا ہے، 80% اپنایا ہے، 50% اپنایا ہے۔ میں اس دین پہ کتنا عمل کرنے والا ہوں؟ اگر میں اس دین کو اپنانے والا ہوں، میں دعویٰ نہ بھی کروں پھر بھی عاشق رسول کہلایا جاؤں گا۔ اگر میں نے اس دین کو پس پش ڈال لیا، 1000 دعووں کے باوجود میں عاشق رسول نہیں بن سکتا۔ اس دین کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری زمینیں اور باغات، دکانیں اور بازار، سونے اور چاندی کی کانیں، پیٹرول اور ڈیزل کی کنویں، یہ بلینز اور ٹریلینز سب کچھ مل جائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر قطرہ پسینہ اتنا قیمتی ہے
تو میرے محبوب کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے، پھر میرے محبوب کے مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا، پھر میرے محبوب کے مبارک دندان کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ اب یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا، آپ نے اپنے آنسو بہائے، آپ کا مبارک خون بہایا گیا، آپ کے مبارک دندان شہید کیے گئے، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کتنا قیمتی دین ہے جس کی خاطر میرے محبوب نے اتنی قربانیاں دیں۔ آج وہ دین تو ہمارے درمیان قسمہ پرسی کی حالت میں موجود ہے، ہم فقط ظاہری دعوے کر کے مطمئن ہو جائیں کہ بس میں نے عشق رسول کا حق ادا کر دیا۔ خیال است و محال است جنون، یہ خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اس طریقے سے ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ اور رسول کے ہاں عاشق ثابت نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے سامنے طائف کا وہ منظر آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، طائف والوں نے آپ کے پیچھے بچے لگائے، بچے تالیاں بجاتے تھے، پتھر مارتے تھے، آپ کے نرم و نازک بدن کو لہو لہان کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک خون سے بھر چکے تھے، مجبوراً ایک باغ میں پناہ لینی پڑ گئی، چل چل کے آپ کے مبارک پاؤں اتنے سوج چکے تھے کہ جب آپ نے وضو کے لیے جوتے اتارنے چاہے تو جوتے اتر نہیں رہے تھے۔ وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے، اس اللہ نے پیغام بھیجا، میرے محبوب اگر آپ چاہیں میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ میرے جذبات تو یہی ہیں میرے محبوب، آپ اشارہ کر دیجئے، دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ٹکرا کے طائف والوں کو نیست و نابود کر دیں۔ وہ ہاتھ جو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھتا ہے، وہ پتھر مارنے سے پہلے شل کیوں نہیں ہوتا، وہ جل کے راکھ کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دعا دینے لگے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم جانتی نہیں ہے۔ ایک یہ منظر میرے سامنے ہے کہ طائف والے پتھر مار رہے ہیں، میرے محبوب ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ ایک دوسرا منظر احد کا میرے سامنے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں کفار کے نرغے میں آئے، ایک بدبخت کافر نے پتھر سے وار کر لیا، میرے محبوب کی منور پیشانی کو پتھر لگا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، آنکھوں کے اوپر سے خون بہہ رہا تھا، رخساروں کے اوپر سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کر لیا، خود کی کڑی میرے محبوب کے رخساروں میں گھس کے ٹوٹ گئی، ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ باہر نکال لی۔ ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کر لیا، میرے محبوب کے منہ کو پتھر لگا، دندان مبارک شہید ہو گئے، ہونٹ مبارک پھٹ گئے، منہ مبارک خون سے بھر چکا تھا، داڑھی کے اوپر خون بہہ رہا تھا، سینے پر بھی خون ٹپک رہا تھا۔ اس وقت میرے جذبات تو ایسے ہیں، میرے محبوب آپ اشارہ کر دیجئے، آپ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دے گا، زمین پھٹ جائے گی، ان لوگوں کو اپنے اندر نگل لے گی۔ اللہ آسمان کو حکم دے دے گا، آسمان جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنی طرف اچک لے گا۔ میرے محبوب آپ نے بارہا فرمایا ہے کہ میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ احد پہاڑ کو اشارہ کر دیں، احد پہاڑ جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنے نیچے کچل دے گا۔ آپ اشارہ تو کر دیں۔ میرے محبوب کیسے اشارہ کر سکتے تھے؟ وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، بس اتنی بات فرمائی، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا سر بھی خون آلود کر دیا۔ اب بھی قوم کی کامیابی کی فکر تھی۔ یہ دوسرا منظر میرے سامنے ہے۔ ایک تیسرا منظر غزوہ خندق کا میرے سامنے ہے۔
ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر جانثاروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے، باہر سے کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا، کافر لوگ خندق کو تو پار نہ کر سکے، لیکن ایک وقت ایسا آیا انہوں نے ایسے زور کی تیر اندازی کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، آپ کی نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی آہ کھینچی، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ، اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ میرے محبوب آپ اس وقت اتنے جلال میں کیوں آئے؟ آپ نے طائف والوں کو تو بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کا مبارک خون بہایا تھا، آپ نے احد والوں کو تو بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ اس وقت آپ اتنے جلال میں آئے، ایسی جلال بھری بد دعا دی اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ اس وقت آپ اتنے جلال میں کیوں آئے؟ آپ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اتنا جلال کیسے؟ جی ہاں، طائف میں میرے محبوب کا خون بہایا گیا تھا، آپ برداشت کر سکتے تھے۔ احد میں میرے محبوب کے دندان شہید کیے گئے، آپ برداشت کر سکتے تھے۔ یہاں رب کا حکم ٹوٹ چکا تھا، ایک نماز قضا ہو چکی تھی، آپ برداشت نہ کر سکے، ایک نماز قضا ہو گئی، اتنے جلال میں آئے اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک نماز کی قیمت آپ کے مبارک خون سے زیادہ تھی، ایک نماز کی قیمت آپ کے مبارک دندانوں سے زیادہ تھی۔ یہ وہی نماز ہے جس کو آج ہم روزانہ 5 مرتبہ پامال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم عاشق رسول ہیں۔ معلوم نہیں یہ عشق رسول کی کون سی قسم ہے۔ کبھی کسی کے پاس تھانے سے فون آئے کہ آپ کو ایس ایچ او نے بلایا ہے، آپ کے خلاف کسی نے درخواست دی ہے، شاید اس دن ہم ناشتہ کیے بغیر گھر سے بھاگ پڑیں، صاحب ناراض ہو جائیں گے اگر دیر ہو گئی، بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تھانے میں بلایا گیا ہے، تھانے دار نے بلایا، تو ہم جانے کے لیے اتنے بے قرار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی غور کیا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے مؤذنوں کی آذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ مؤذن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ مؤذن یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے مؤذنوں کی آذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور روزانہ 5 مرتبہ پہنچتی ہیں۔ ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا، ہم اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دیتے، تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے ہاں اللہ رب العزت کی وقعت ایک ایس ایچ او کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایس ایچ او نے بلا لیا تو ہم جانے کے لیے بے قرار اور بےتاب۔ اللہ کا نمائندہ روزانہ 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم عشق رسول کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ میرے بھائیو، اس دین کو تھام لیں جو دین میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ جس نے اس دین کو تھام لیا وہ دعویٰ نہ بھی کرے، وہ پھر بھی عاشق رسول کہلایا جائے گا۔ جس نے اس دین کو نظر انداز کر لیا، 1000 دعووں کے باوجود عشق رسول کے دعوے میں وہ سچا نہیں ہے۔ پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا، ہم نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کتنی کرنے والا ہوں، میں کتنی سنتوں کی اتباع کرنے والا ہوں۔ اگر میرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے تو اطاعت تو لازماً ہونی چاہیے، کیونکہ محبت اور اطاعت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ محبت ہے تو اطاعت کیسے نہیں ہے، اور جب اطاعت نہیں ہے تو یہ کون سی محبت ہے؟ بیٹا ماں سے کہے کہ امی
مجھے آپ سے بہت محبت ہے. امی کہتے بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یہ پیسے لے لو بازار سے میرے لیے دوائی لے آؤ. امی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا, ویسے مجھے آپ سے محبت بہت ہے. اچھا بیٹا یہ پیسے لے لو میرے لیے بازار سے پھل لے آؤ. امی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا, ویسے مجھے آپ سے محبت بہت ہے. اچھا بیٹا یہ سامنے فریج کے اندر بوتل پڑی ہے, مجھے پانی پلا دو. امی مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا, ویسے مجھے آپ سے محبت بہت ہے. وہ ساری دنیا کہے گی یہ پتہ نہیں محبت کی کون سی قسم ہے. محبت تو بندے کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے, فرمان برداری پر مجبور کرتی ہے. لہذا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ پہ راستہ کر لیں. ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں. اگر ہم نے 100% سنتوں کی اتباع کر لی, ہم عاشق رسول کہلائے جائیں گے. ہم نے اگر سنتوں سے منہ موڑ لیا, عشق رسول کے دعوے میں ہم جھوٹے ثابت ہوں گے. اطاعت رسول ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج ہمارے درمیان اصلی حالت میں موجود ہیں. میرے بھائیو, یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ اس امت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جیسے خوبصورتی کے ساتھ کامل طریقے سے محفوظ کر رکھا ہے. کسی اور امت نے اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسا محفوظ نہیں کر رکھا. یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعوت تو بہت کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے تورات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے, وہ بھی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. آپ کسی یہودی عالم سے پوچھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی کے بال کیسے تھے, وہ نہیں بتا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کیسے تھے, وہ نہیں بتا سکتا, کیونکہ اس وقت ان کے علماء نے دنیاوی اغراض کے لیے, مالی منفعت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو بھی بدل کے رکھ دیا. ان لوگوں نے دین کی خاطر مجاہدے برداشت نہیں کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے عیسائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے انجیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. انجیل میں بھی بار بار تبدیلی کی گئی ہے, وہ بھی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. آپ کسی عیسائی سے پوچھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد کاٹ کیسے تھا, وہ نہیں بتا سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھانا کھانے کا انداز کیسے تھا, پانی پینے کا انداز کیسے تھا, وہ نہیں بتا سکتا, کیونکہ عیسائیوں کے علماء نے اپنی دنیاوی اغراض کے لیے ان کے لائے ہوئے دین کو بھی بدل کے رکھ دیا. قربان جائیں اس امت کے علماء سے, قربان جائیں اس امت کے محدثین سے, اور قربان جائیں حضرات صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت سے, جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لیں, مجاہدات کر لیے, محنتیں کر لیں, اپنوں کے طعنے برداشت کر لیے, غیروں کا استہزاء برداشت کر لیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کر لیا, بلکہ اگلی نسلوں تک پہنچانے کا بھی حق ادا کر دیا. آج اگر ہمارے پاس تمام تر تعلیمات موجود ہیں, اس کی وجہ ان علماء کی محنتیں ہیں, ان کی کاوشیں ہیں. یہ بیچارے روکھی سوکھی کھا کے, طعن و تشنیع برداشت کر کے, تمام تر ناخوشگوار حالات کے باوجود انہوں نے نہ اپنی روش بدلی ہے, نہ اپنا راستہ بدلا ہے, نہ اپنا کام چھوڑا ہے. آج بھی ان کی اپنی وضاحت, اپنا حلیہ, اپنی شکل صورت بالکل اوریجنل حالت میں موجود ہے. دنیا چاند پہ چڑھ گئی, انسان نے ہوا کے دوش پہ سفر کرنا شروع کر دیا, اور دنیا بیتار پیغام رسانی کی موجد بن گئی. دنیا گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے, لیکن ان علماء نے کبھی بھی کسی ماحول کا تأثر قبول نہیں کیا, کبھی لوگوں کی مال پیسے کی چمک دمک سے متاثر نہیں ہوئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کا حق ادا کیا ہے. آج ہم علماء کے پاس جاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی گوشے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں. میرے محبوب کے کھانے پینے کا انداز کیسے تھا, آپ کے لباس پہننے کا انداز
انداز کیسے تھا, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا, آپ کا سونا جاگنا کیسے تھا, آپ کی شادی غمی کیسے ہوا کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانے کا انداز کیسے تھا, رونے کا انداز کیسے تھا, گفتگو کیسے فرماتے تھے, خاموشی میں کیسے لگتے تھے, گھر میں ہوتے تھے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسے ہوتا تھا, میدان جنگ میں ہوتے تھے تو دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوا کرتا تھا, بازار میں تاجروں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے, مسجد میں اپنے جانثاروں کے درمیان کیسے ہوا کرتے تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بکریاں تھیں ان بکریوں کے نام کیا تھے, جو اونٹنیاں تھیں ان اونٹنیوں کے نام کیا تھے, جو آپ کے گھر میں 8 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں ان 8 تلواروں کے نام کیا تھے. میرے محبوب کی 3 پگڑیاں تھیں ان 3 پگڑیوں کے نام کیا تھے. الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی گوشے کے بارے میں ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں, ہم علماء کے پاس جائیں, سوال پوچھیں علماء کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں تمام تر سوالات کے جوابات کافی شافی شکل میں موجود ہیں. جب بندہ شمائل کا مطالعہ کرتا ہے, اہل علم حضرات موجود ہیں, یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حضرات صحابہ کرام کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی تھی. انہوں نے حضور کی ذات کو اپنی زندگیوں کا مرکز اور محور بنایا ہوا تھا. انہوں نے حضور کی تمام تر تعلیمات کو, تمام تر احوال و افعال کو محفوظ کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کے تذکرے کرتے تھے, آپ کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے تھے. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے, وہ تابعین کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے, حضور کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے تھے. دور دراز سے تابعین آتے تھے, ان کی مجلس میں بیٹھ کے حضور کے حسن و جمال کے تذکرے سنا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے, دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے. بعض لوگ خود تو بڑے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں بڑے محسوس نہیں ہوتے, بعض لوگ بڑے ہوتے ہیں دیکھتے ہی پتا چلتا ہے کوئی بڑی شخصیت ہے. اپنی ذات میں عظیم تھے, دوسروں کو بھی عظیم نظر آتے تھے. اطول من المربوع وَأَقْصَرُ مِنَ الْمُشَذَّبِ, درمیانہ قد سے آپ کا قد قدر بلند تھا لیکن زیادہ لمبا قد نہیں تھا جو بے ڈھنگا لگے, زیادہ لمبے قد سے آپ کا قد قدر چھوٹا تھا. عظیم الہامت, سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا, یہ ذہانت اور فطانت کی دلیل ہے. رجل الشعر, بال مبارک بالکل سیدھے نہیں تھے, لپٹے ہوئے گنگریالے نہیں تھے بلکہ قدر خمدار بال تھے. واسع الجبین, پیشانی مبارک کشادہ تھی, یہ نجابت اور شرافت کی دلیل ہے. ازج الحواجب, آپ کی بویں باریک اور خمدار تھیں. احدب الاشفار, پلک مبارک لمبی اور دراز تھیں. اکحل العینین, آنکھیں مبارک قدرتی طور پہ سرما آلود تھیں. اقن العرنین, ناک کا بھانسا لمبا تھا, اوپر سے نیچے تک لمبی ناک تھی اور ناک نیچے سے اوپر تک بلند تھی. اتنی بلند ناک تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ انما یعلوہ النور, گویا کہ نور پھوٹ رہا ہو. سہل الخدین, رخسار مبارک اندر کو دھنسے ہوئے نہیں تھے, باہر کو ابھرے ہوئے بدنما نہیں تھے بلکہ بالکل نرم اور ہموار رخسار تھے. ذلیع الفم میں منہ مبارک اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا, یہ فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے. مفلج الاسنان, دندان مبارک کے درمیان قدر خلا تھا. بات کرتے تھے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا. کث اللحیت, داڑھی مبارک گھنی اور دراز تھی. یملأ صدرہ, سینے کو ڈھانپے رکھتی تھی. عنقہ کأنہ جید دمیۃ, گردن مبارک ایسی پتلی اور تراشیدہ تھی جیسی مورتی کی گردن ہوتی ہے. بعید ما بین المنکبین, کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا, یہ تحمل اور بردباری کی دلیل ہے. عریض الصدر, سینہ مبارک چوڑا اور کشادہ تھا, یہ فصاحت اور یہ سخاوت اور نجابت کی دلیل ہے. سواء الصدر والبطن,
پیٹ اندر کو دھنسا ہوا نہیں تھا، باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا، سینہ اور پیٹ بالکل ہموار تھے، طویل الزندین، کلائیاں مبارک لمبی لمبی تھی، رحب الراحہ تھے، ہتیلی مبارک کشادہ تھی، سائل الاطراف، انگلیاں مبارک لمبی اور دراز تھیں، خمسان الاخمسین، پاؤں کے تلوے نیچے سے گہرے تھے، مسیح القدمین، پاؤں مبارک اوپر سے بالکل ہموار تھے، ینبو عنہم الماء، پانی کا قطرہ گرتا تھا، دائیں بائیں کو بہ پڑتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہلکا سا تیل لگایا گیا ہو۔ پھر راوی قسم کھا کے فرماتے ہیں، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان جیسا حسین نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی تمام تر تعلیمات کو اسی لیے محفوظ کروایا ہے، قیامت کی صبح تک کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے رسول اللہ کے تعلیمات کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی کروانی تھی لیکن میرے سامنے کوئی طریقہ موجود نہیں تھا، میں نے کھانا کھانے کے لیے رسول اللہ کا طریقہ تلاش کیا لیکن مجھے ملا نہیں، کسی کے سامنے بہانہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنائیں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں۔ ہمارے کئی سارے دوست احباب یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کے ساتھ محبت بس دل میں ہونی چاہیے، ظاہر کا کیا اعتبار، ظاہری شکل و صورت تو جیسی کیسی بھی ہو، بس دل میں محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطانی دلیل ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ گھر سے اس حال میں نکلے کہ گھر والوں کا لباس پہنا ہوا ہو، اپنی اہلیہ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، باہر نکلے لوگ کہتے ہیں یہ کیا تماشا ہے، اور وہ کہتے بس بندے کو اندر سے مرد ہونا چاہیے، ظاہری لباس کا کیا اعتبار۔ ہر بندہ کہے گا بھائی بندے کو اندر سے مرد ہونا چاہیے، ظاہراً بھی اس کو مرد نظر آنا چاہیے، اسی طریقے سے بندے کو دل کے اعتبار سے عاشق رسول ہونا چاہیے، اور نظر آئے تو پتہ چلے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو ہم ظاہری نقالی کرتے ہیں یہ ظاہری نقالی ہے، حقیقت کا تو دور کا بھی تعلق ہمارا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ظاہری نقالی بھی کئی مرتبہ بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتی، سعادت بندے کا استقبال کرتی ہے اس ظاہری نقالی کی وجہ سے۔ پرانے زمانے میں ایک آدمی تھا، بڑا گناہگار، بڑا بدکار تھا، مرتے وقت اپنے بھائیوں کو وصیت کر لی کہ بیٹا میں بہت گناہگار ہوں اور مجھے بہت شدید عذاب دیا جائے گا، بہت ڈرتا ہوں، بس آپ لوگ میری ایک وصیت پہ عمل کریں کہ جب میں مر جاؤں تو میری داڑھی کو چونے کے ساتھ سفید کر لو، چونے کے ساتھ سفید کر لو۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، تو چنانچہ وہ بندہ فوت ہو گیا، بھائیوں نے اس کی داڑھی کو چونے کے ساتھ سفید کر لیا، دفن کیا گیا۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا جب مجھے حساب کتاب کے لیے فرشتے میری قبر میں آئے تو وہ تو سختی کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو بال سفید ہیں، سفید بالوں والوں سے تو میں بھی حیا کرتا ہوں، نرمی کا معاملہ کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ اصلی سفید تو نہیں ہے، چونے کے ساتھ سفید کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اصلی سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں، بال سفید ہونے چاہیے، اصلی ہوں یا نقلی ہوں، میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں۔ سفید بالوں کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ ظاہری نقالی، حضور صلی اللہ علیہ، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی، میرے سے پہلے اور شیخ الحدیث صاحب نے بھی سندھی میں بیان کیا اور نعت خان نے بھی سندھی میں نعت پڑھی، مجھے غصہ تو بہت آیا، مجھے سمجھ آ نہیں رہا تھا، میرا خیال یہ تھا کہ میں بعد میں پشتو میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ انتقام کس طرح لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، لیکن اگر آپ کو اردو سمجھ آ رہی ہے تو یہ بھی خوشی کی بات ہے، اور یہ نہ ہو کہ آپ کہہ دیں کہ اب سندھی میں شروع ہو جائیں ورنہ پھر میں ہاتھ کھڑے کر دوں گا۔ اچھا جی، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے صحابہ کرام کی جماعت کے ہمراہ، تو ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ بستی غیر مسلموں کی تھی،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تیاری شروع کر دی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے اذان دینی شروع کر دی۔ قریب بستی کے بچے کھیل رہے تھے، جب بستی کے بچوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے بلا لیا، بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ایک بچہ ابو محذورہ قدرے بڑا تھا، اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، وہ قریب آیا تو حضور نے فرمایا کہ کیا کرتے رہے؟ اس نے کہا جیسے کلمات وہ پڑھ رہا تھا ویسے کلمات میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اچھا کس طرح پڑھ رہے تھے؟ ہم یوں پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہم اس طرح کلمات پڑھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اب جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے کہا اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ نقل اتار رہے تھے، اللہ نے نقل کو اصل میں تبدیل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو اپنے ساتھ لیا، مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا، مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ابو محذورہ پہ پڑ گئی، وہ ابو محذورہ جنہوں نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں آذانیں دیتے رہے۔ اللہ نقل کو اصل میں اس طرح تبدیل کر دیتے ہیں، لہٰذا ہم ظاہر میں رسول اللہ کی نقالی کریں گے، اس کی وجہ سے بھی ہم پر سعادت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور اگلی بات یہ کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرات علماء کرام، حفاظ، طلباء اور قراء کے ساتھ بھی محبت کریں گے۔ اگر ہم رسول اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور حضور کے جانشین ممبر اور مصلی کے وارث علماء سے نفرت کرتے ہیں، علماء کے لیے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم محبت رسول کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر کسی بندے کو مجھ سے عقیدت اور محبت ہے تو میرے گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ بھی محبت اور تعظیم کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ میرے مہمان کی تحقیر کرے اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، ساری دنیا کہے گی تیری کیسی محبت ہے۔ محبت بندے کو مجبور کرتی ہے۔ علماء، حفاظ اور قراء سے محبت کا معاملہ کریں، تعظیم اور احترام کا معاملہ کریں، ان کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ان کو کبھی کم درجے کا نہ سمجھیں، کیونکہ اگر یہ ناراض ہو جائیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ناراض ہو جائے، یہ تو میرے محبوب کے لاڈلے ہیں، میرے محبوب کے مہمان ہیں، ان کو ناراض کر لیا تو پھر اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے نواب صاحب تھے، وہ تھے بھی بہت مالدار اور اللہ نے دل بھی بڑا دیا تھا، اکثر غریب غرباء اور مساکین کی دعوت کیا کرتے تھے، ان کے دسترخوان پہ لوگوں کا رش لگا ہوتا تھا، لوگ کھاتے پیتے تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ نواب صاحب، آپ اللہ تعالیٰ کی دعوت تو روزانہ کرتے ہیں، میری دعوت ایک بار بھی نہیں کی۔ آپ اللہ کی دعوت تو روزانہ کرتے ہیں، میری دعوت ایک بار بھی نہیں کی۔ اب سوچنے لگے کہ یا اللہ، میں نے اللہ کی دعوت کب کی ہے اور میں رسول اللہ کی دعوت کیسے کر سکتا ہوں؟ پریشان تھے۔ علماء سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ چونکہ آپ مخلوق خدا کی دعوت کرتے رہتے ہیں اور مخلوق کی دعوت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی دعوت کرنا ہو۔ وہ حدیث شریف تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا، میرے بندے، میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، آپ نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا، اللہ، بھوک اور پیاس سے تو آپ پاک اور منزہ ہیں، آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر آپ ان کو کھانا کھلاتے یہ ایسا ہوتا جیسا کہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا۔ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر آپ ان کو پانی پلاتے یہ ایسا ہوتا جیسا کہ آپ نے مجھے پانی پلایا۔
تو مخلوق کے خدا کو کھلانا پلانا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کو کھلانا پلانا ہوتا ہے. تو آپ چونکہ روزانہ مخلوق کی دعوت کرتے ہیں، یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ اللہ کی دعوت کر رہے ہوں، لیکن آپ نے کبھی مدرسے کے طلباء اور اساتذہ کی دعوت نہیں کی ہے. اگر آپ ان کی دعوت کرتے تو یہ ایسا ہوتا کہ یہ رسول اللہ کی دعوت ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، رسول اللہ کے منبر اور مصلی کے وارث ہیں، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. تو یہ ایسا ہوتا جیسے کہ رسول اللہ کی دعوت بندہ کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم علماء اور طلباء سے محبت کیا کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، تو ہم محبت رسول کے دعوے میں سچے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور سچا عاشق رسول بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروگرام ختم ہو گیا؟ آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست دعا ہے. ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اے کریم پروردگار تمام حضرات کا آنا قبول و منظور فرما. اہل مدرسہ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، ان کی محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما. کریم پروردگار جن بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے، ان بچوں کا پڑھنا، استادوں کا پڑھانا قبول و منظور فرما. ایک ایک حرف کے بدلے پڑھنے والے طلباء کو، پڑھانے والے معلمین کو اپنی شان کے مطابق ثواب عطا فرما. ان بچوں کو قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا عاشق بنا. اے کریم پروردگار بچوں کو والدین کے لیے دنیا میں خوشیوں کا ذریعہ بنا اور آخرت میں عزتوں کا ذریعہ بنا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ادارے کے معاونین کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما. مزید ذوق شوق سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. ادارے کے جو تعمیری کام چل رہا ہے، جو کام ابھی باقی ہے، اللہ اس کی ادائیگی اس کو پورا کرنے کے لیے اہل خیر کو اس طرف متوجہ فرما. جو حضرات انتظام و انصرام سنبھالنے والے ہیں، ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما. قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما. وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے ان کے دلوں میں القاء فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.